نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ کا کتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پھر رمضان لوٹایا ہے، پھر رمضان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پچھلی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں وہ مجھ سے بخشوا لے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشش کے 70 ماؤں سے دیکھ لیں کتنا پیار کرتا ہے۔ کہتا ہے آ جائیں مجھ سے معافی مانگ لیں، آ جائیں مجھ سے گناہ بخشوا لیں۔ آج کا بیان ہے، پہلا روزہ ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، سب بھائیوں کو اور سب بہنوں کو، جہاں سے بھی سن رہے ہیں دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے نیک کام کی دعوت دی، اس نے کیا، اس کا اجر بھی اس کی طرح ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے اس نے ایک عمل کر لیا تو اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید سورۃ بقرہ میں 183 آیت نمبر میں بیان فرمایا ہے، یہ جو روزہ ہے یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، یہ پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا صبح روٹی کھا لی اور شام کو روٹی کھانی ہے، یہ روزہ نہیں ہوتا۔ یہ روزہ ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، ناک کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کا صرف روزہ نہیں ہے اور یہ سمجھ لیں کہ پیٹ کا روزہ ہے دوسرے گناہ، آنکھ کا گناہ کر لیا، کان کا گناہ کر لیا، ہاتھ کا گناہ کر لیا، پاؤں کا گناہ کر لیا، اس طرح گناہ نہیں کرتے۔ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ سامعین کرام، اگر انسان نے بوتل یا ٹیکا طاقت کا لگوا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر اس نے جان بوجھ کر کھانا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مثال ہے، وہ سوچتا ہے کہ اللہ کو کیا پتہ میں بھول کے کھا رہا ہوں، تو میں بھول کے کھا رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینے کے رازوں کو جانتا ہے، وہ لطیف الخبیر، وہ باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ اسی طرح نہیں سوچ لیا اپنے دماغ میں کہ ہم بھول کے کھا رہے ہیں تو کھا لیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ چکا ہے، روزہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلے جانا، یہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا کفارہ پھر ادا کرنا پڑتا ہے، اس کی معافی توبہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ایک غلام آزاد کریں، اگر غلام کی حیثیت نہیں رکھتے، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اگر وہ بھی طاقت نہیں رکھتے، ایک بکری ذبح کریں۔ سامعین اکرام، اس کا کفارہ یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو یہ سنا تو کہتے ہیں میں ہلاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے ہلاک ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں نے اس طرح کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر۔ وہ کہتا ہے میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، میں آپ مسکین ہوں، میں آپ طلبگار ہوں، مجھے لوگ دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر روزے کی حالت میں آپ نے ہم استری کر دی، اس کا کفارہ ہوگا غلام آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا۔ تو اس نے جب کہا کہ میں آپ مسکین ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آ گیا کھجور کا ٹوکرا لے کر، کہتا ہے یہ صدقہ کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا یہ لے جائیں مدینہ میں تقسیم کر دیں۔
تو وہ کہنے لگا مدینہ میں مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے، ان کی حدیث میں داڑھیں نظر آ رہی تھی کہ نہ تو 2 مہینے کے روزے کی طاقت رکھتا ہے، نہ تو غلام آزاد کرا سکتا ہے، نہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اوپر سے ایک مال آیا کہ تو تقسیم کر، نیکی کا مال ہے، وہ کہتا مجھے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد حیض اور نفاس جس ٹائم بھی آ جائے عورت کو، اسی ٹائم اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بڑے علماء کہتے ہیں، بہت سارے علماء کا یہ دلائل ہے کہ اگر نارمل کوئی ٹکا لگوا لے، بوتل لگوا لی، روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اگر آنکھ سے آپ نے کوئی گناہ کیا تو آنکھ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ پرہیزگاری اور تقوی کے لیے روزہ آتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آنکھ سے آپ فلمیں دیکھتے رہیں، عورتوں کی طرف دیکھتے رہیں، کسی کی ماں بہن تکتے رہیں، نہیں، یہ پرہیزگاری کے لیے آتا ہے۔ کوئی جا رہی ہے اسلام میں جس منع فرمایا ہے وہ نہیں دیکھنا، کان سے آپ گانے سنتے رہیں، موسیقی سنتے رہیں، نہیں، وہ اس کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ پیٹ کا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج ہم بھوکے ہیں، امیر اور غریب پر فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، کہ ان کے گھر کے وسائل نہیں ہیں، ان کی بھوک کیسے برداشت ہوتی ہوگی۔ اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کیجیے۔ سامعین اکرام، کتنا ہو سکے نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوق سے ایمان کی حالت میں، تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف رضا اللہ تعالیٰ کی، تو ان کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا کیا اہم بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ کا روزہ، سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ ہو کہ آپ نے پیٹ کا روزہ رکھا ہوا ہے باقی چھوڑ دیں، سب چیزوں کا روزہ ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کتنا ہو سکے آج کثرت کے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں، بابرکت مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا، تو کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں، نفلی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ رہ جائیں، جنت سے رہ جائیں، گناہ نہ بخشوا سکیں تو پھر بھی قبر کے عذاب کی آپ تیاری کر رہے ہوں، اس ماہ رمضان میں بھی آپ گناہ کریں تو آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔